اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا. کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تمام صحابہ سے محبت. آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور المہند المفند کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. ارواح ثلاثہ کتاب ہے جس میں ارواح ثلاثہ 3 روح ہیں، 3 بزرگوں کے حالات زندگی ہیں اس میں، دیوبند کے. اس میں حکایت لکھی ہوئی ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہے نا اور قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، قاسم نانوتوی، یہ وہی قاسم نانوتوی ہیں جن کے بارے میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے، خواب میں نہیں، بیداری میں. یہ وہ والے مشہور زمانہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا. تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو رشید احمد گنگوئی صاحب جو ان کے شیخ تھے وہ کہنے لگے کہ میاں آپ ہمارے ساتھ بستر پہ لیٹ جائیں. وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہیں، میں تو اس طرح کے پڑھ کے بھی نہیں سناتا، آپ کو JPG لگا دیں گے، آپ خود پڑھ لیجئے گا. وہ اپنے ساتھ لٹاتے ہیں، پھر خود ساتھ ان کے لیٹ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں، پھر ان کے سینے پہ عاشق صادق کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں. یہ الفاظ موجود ہیں. عشق مجازی ہوئے گا جس طرح مادو لال سہندہ بھی عشق مجازی ہے. ہندو منڈا تے بابا جڑا مسلمانہ دا، ٹھیک ہے جی. اور پھر اس پہ قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت یہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ جو آپ ان کا جو لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. تو اب آپ یہ چیز دیکھیں، یہ ساری چیزیں وہ پبلکلی کر رہے تھے. پبلکلی اتنا ہی کر سکتے تھے نا، اگلا سٹیپ تو وہ چپ چپ آگے ہوتا ہے نا. پبلکلی یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے نا، اس سے آگے تو پبلکلی تو نہیں کر کے دکھا سکتے. تو جتنا پبلکلی زیادہ سے زیادہ پاسبل تھا انہوں نے کر کے دکھایا. اور اس سے بڑی بیوقوفی ان لوگوں کی جو یہ پرنٹ کر رہے ہیں. اب ہم پہ تو نہیں غصہ کھانا چاہیے، یہ پرنٹ تو آپ لوگ خود کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ بریلویوں نے پرنٹ کیا ان کے بارے میں، یہ تو خود انہوں نے پرنٹ کیا اپنے بارے میں. تو یہ سلسلہ شروع سے ہی اس طریقے سے چلتا آیا ہے. لیکن اشرف تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا جو پیر، یعنی کہ میں خود، وہ اشرف تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے. یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے، اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو. پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے. اچھا اب مجھے بتائیے، اس مرید کو تو چھوڑیں، یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ، اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا، یہ تو ہوش میں ہے نا، یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، اس پہ مناظرے کرتے ہیں پورے. اللہ اکبر. There is no al-muhannad al-mufannad. There is no دیوبندیت on the face of earth. Mind it. اگر المحنت سے لانے پر آتا ہے تو دیوبندیت فرقہ ختم. If there is no crucifixion, no Christianity. اگر تسلیس ہی پاپ کہہ دے تسلیس جعلی ہے تو کرسچینٹی ختم، المحنت ختم، دیوبندیت ختم. اور اللہ کے فضل سے آپ کو مبارک ہو. آپ نے مجھے گولڈن جوبلی کی مبارک دی تھی، میں آپ کو فرقوں کے خاتمے کے اوپر مبارک دیتا ہوں. ان سے صرف یہ پوچھا کریں، المحنت کا نام جو ہے نا، المحنت علی المفند، اس کا ترجمہ صرف اپنی پبلک کو بتا دیں تو آپ کے بزرگوں کا میٹھا پن لوگوں کے سامنے، وہ جو اندر کڑواہٹ ہے، ہند کی تلوار ایک بابے کے سر کے اوپر. یہ طریقہ ہے سمجھانے کا کہ جب آپ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے نکلیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر صرف قبر کی نیت کریں. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ دونوں کی نیت کریں. خود سے ایک چیز انجیکٹ کرتے ہیں، اسی میں لکھا ہے ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قبروں سے لینا ہی خود ناجائز ہے تو وہ جائز طریقے سے لینے والا کون سا طریقہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں. یہ وہی چیز ہے، جائز طریقے سے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، گٹر کے پانی سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا سر، جائز طریقے سے کریں یا ناجائز طریقے سے. تو وہ اعلان برات انہوں نے کر دیا ہے. اب تو بس ان کو کہ ترجمہ کیا کریں، المحنت المفند کا ترجمہ بتائیں. سرخ ہو گیا تو آپ تھپڑ مار مار کے اپنا چہرہ کیوں سرخ کرتے ہیں؟ پھر میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں، جی وہ انجینئر جواب پی گیا، جواب نہیں دے رہا، اس کے اوپر مقدمہ کرو. یار میں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس لیول پہ گر جائیں گے، آپ کلمے کے اوپر کمپرومائز کریں گے. میرا ایک مقصد اچیو ہو گیا کہ میں نے آپ کی پبلک کو بتانا تھا کہ یہ چیز آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ آپ نے خود وہ کلپ ریکارڈ کروا کے مان لیا کہ لکھا ہوا ہے. ورنہ تو وہ یہ کہتے ہیں خود ہی چھاپتا رہتا ہے، خود ہی کرتا رہتا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے.
تو میں نے اپنا وہ مقصد اچیو کر لیا. اور نیچے آپ کامنٹس دیکھ لیں لوگوں نے کامنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی وہ علی تو صحیح پٹتا سی کہ واقعی لکھے, ہم تو سمجھتے تھے علی ویسے ہی لگا رہتا ہے. تو میرا مقصد اچیو ہو گیا, جو جتنے جوابات دے رہے ہیں نا مجھے مقصد اچیو ہو گیا الحمدللہ. چشتی رسول اللہ پہ, اشری تھانوی رسول اللہ پہ, جب تک یہ مسئلے نہیں حل ہوتے باقی خام خواہ بحثوں کو الجھانا. چھوڑ کے انہوں نے ایک نام لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اصول کا مسئلہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول کا مسئلہ اگر آپ کے نزدیک بنایا ہوا ہے آپ نے, تو آپ ایک فتویٰ لکھیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور آندہ سے جو کلمہ پڑھایا کریں گے نا اس کے ساتھ ان کو بھی منوایا کریں گے ان کا نام لے کے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانے, نبی اسلام کو آخری نبی مانے, قرآن کو محفوظ کتاب مانے, اور ساتھ حضرت معاویہ کو بھی مانے. تو بتایا کریں آپ اسلام کے 73 کے آئین کو میں بھی شیخ کو داخل کروا دیں اس کو اگر آپ نے یہ مانا ہے. تو میرا حضرت معاویہ کے بارے میں جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے میرا وہی موقف ہے. ہم انہیں صحابی مانتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا کہیں؟ اگر آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حضرت علی سے بڑھا کے پیش کریں تو سر یہ تو پاسبل نہیں ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا. یا حضرت علی کے مقابلے پہ انہیں ہم حق پہ ڈکلیئر کر دیں, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو نبی سے ٹکر لینی ہے. کیوں؟ صحیح بخاری 2812, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو اللہ اور جنت کی طرف انہیں بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو اگر آپ کے نزدیک یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیول پہ تو ٹھیک ہے, آپ اس مسئلے کو اس میں ایڈ کر لیں, المحنت کے عقیدوں کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر کے آ جائیں. ہاں آ جائیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اس نے بخاری مسلم کی حدیثیں کھول لی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ پڑھ کے ذرا اس کی شرح بیان کریں.